اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کا ایپیسوڈ 1 دیکھیں۔ میری سرگرمی کی وجہ سے اس خواندگی کی شہرت بھی بہت ہو گئی، لیکن کسی نے لحاظ کی وجہ سے یہاں کچھ نہ کہا۔ مخفی طریقے سے اس لڑکی کے والدین کو اس حالت کی خبر دی۔ چنانچہ ایک روز اچانک کوہار سواری لے کر پہنچے۔ وہ وقت بھی عجیب مصیبت کا وقت تھا۔ جو قلوب درد محبت سے آشنا ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معشوق کو رخصت کرنے کا وقت کس قدر سہانے روح اور مصیبت کا ہوتا ہے۔ میری جو حالت تھی خدا ہی خوب جانتا ہے، مگر اس لڑکی کی حالت بھی نہایت خراب ہونے لگی۔ تمام مستورات ہم دونوں کی حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ چلتے وقت لڑکی نے مجھ سے کہا، آپ دیوا شریف کب آئیں گے؟ میں نے نہایت بے قراری کے عالم میں جواب دیا کہ تمہارے جانے کے بعد میں بھی آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن زنانہ سواریاں دیوا شریف میں پہنچ گئیں اور میں بھی اسی روز شام کے وقت ان کے مکان پر پہنچا، اور میری اس لڑکی سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ قرآن شریف ختم ہونے کا تذکرہ اپنی والدہ سے نہ کرنا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی والدہ سے یہی کہا۔ اس کی والدہ نے کہا، اب باقی کا قرآن مجید کون ختم کرے گا؟ میں نے کہا کہ روز بڑا گاؤں سے آ کر پڑھا جایا کروں گا۔ چچی صاحبہ نے کہا کہ اتنی مسافت روزانہ طے کرنے پر لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، لوگوں سے کیا مطلب، دلوں اور نیتوں کا دیکھنے والا تو اللہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں کیا کہوں، صرف لوگوں کا خیال ہے۔ میں روزانہ بعد نماز مغرب بڑے گاؤں سے چلتا اور 8-9 بجے رات تک دیوا شریف میں آ جاتا اور یہاں قرآن شریف پڑھاتا، اور کچھ رات رہے یہاں سے چل دیتا۔ صبح کی نماز بڑا گاؤں میں جا کر ادا کرتا۔ 2-2.5 سال تک یہی انداز رہا۔ اب دیوا شریف کے باشندوں میں یہ بات ہونے لگی اور لوگوں نے اس لڑکی کی والدہ سے کہا کہ حافظ عبد الکریم کے روزانہ تمہارے مکان پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ ایسی بھی کیا عزیز داری؟ اس لڑکی کے والد ریاست جہانگیر آباد میں ملازم تھے، وہاں سے آئے اور آ کر انہوں نے اپنے مکان میں نہایت تہدید اور فہمائش کی کہ وہ ہمارے مکان پر ہرگز نہ آنے پائے۔ اس روز میں حسب عادت شب کے وقت پہنچا تو اس لڑکی کی والدہ نے مجھ کو گھر میں آنے سے روکا۔ وہ لڑکی ایک کتاب دینے کے بہانے سے دروازے پر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ سب کا خیال ہے کہ اس مکان کے بالا خانے پر جن رہتے ہیں، اب تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو رات میں بھیس بدل کر اور جن بن کر آؤ، لیکن اگر کسی کو خبر ہو گئی تو دشمنوں کی جان پر آ بنے گی۔ میں نے کہا، اس کا کچھ غم نہیں، میں سب انتظام کر کے 2-3 روز میں آتا ہوں۔ اتنے میں چچی صاحبہ نے اس لڑکی کو بلایا۔ میں نہایت پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔